علامہ اقبال کا اتنا حساس موضوع جو آج ہم نے منتخب کیا ہے، اور اس کی وسعتیں مجھے مطالعہ اقبال میں یہ اس قدر اتھا گہرائیوں میں لے گئیں، جہاں پہ میں خود یہ سوچتا رہا کہ اقبال کے متن کو عنوان بھی اگر رکھ دیا جائے تو کافی وقت درکار ہوگا، کیونکہ اس موضوع پر علامہ اقبال کا زیادہ کام فارسی زبان میں ہے۔ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ اردو کا حصہ زیادہ کور کروں، اور کچھ فارسی کے اشعار طویل نظموں میں سے دل میں یہ تمنا ضرور جاگی کہ میں آپ سے دس بستہ یہ گزارش کروں کہ کاش کہ جو جاگیر علامہ اقبال نے ہمارے نام، ہماری دانشوری کی وراثت کے نام کی ہے فارسی میں، کبھی ترجمے سے صحیح اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ موضوع اقبال اور عظمت نسواں، کردار سازی سے قوم سازی تک، فکر اقبال کی ضیابار فکری فضاؤں میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ عظمت نسواں کا منصب محض سماجی یا معاشرتی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جو پوری انسانی تہذیب کی ایک جنگاہ میں انسانی فکریات کو لے جاتا ہے۔ وہیں پر کہیں روحانی ارتقاء ہے، وہیں پہ اس نے اخلاص کی قدر اساس تعمیر ہے، اور بلکہ تاریخ کا گہرا شعور جو رکھتے ہیں وہ ان کے محرکات میں بھی یہ موضوع بین بین چلتا ہے۔ آج ہم اس ہمہ جہت موضوع کو علامہ اقبال کی بصیرت سے معنیاب ہونے کی کوشش کریں گے، ان پرتوں کو وا کرنے کی کوشش کریں گے جو سرسری نگاہ اور معمولی فہم کے سبب منکشف نہیں ہوتی۔ یہ فکری اصول بھی ہے کہ سطحی رائے ہو یا جذباتی رد عمل ہو، نہ صرف حقیقت کی گہرائی کو مجروح کرتی ہے بلکہ ہمیں فکری لغزش کا شکار کر دیتی ہے، غیر متوازن تعبیرات میں الجھا دیتی ہے، اور اجتماعی نتائج کی سنگینیوں تک لے جاتی ہے، کیونکہ ہم جلدی سے کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہم اقبال کی متاع سخن جو حیات آفرینی، فکری ندرت اور روحانی حرارت کے ساتھ ساتھ تہذیبی بصیرت کا مرکب ہے، ہاں یہ صرف شاعرانہ لذت کا زاویہ قطعی نہیں، بلکہ ایک فکری تربیت ہے اور تمدنی متن ہے۔ تمدن کی جس میں لازوال بصیرت ہے، اس کا متن ہے اقبال کی شاعری۔ اس تمدنی متن کے طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہم ان کے زندہ افکار کی حکمت خیز تعبیرات اور اشعار کے باطنی کائنات پر غور نہیں کریں گے تو عورت کے وقار کا موضوع الجھا الجھا ہی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو مربی انسانیت ہے، جو شخصیت ہے جو روح تمدن ہے، یہ وجود جو معمار قوم و کردار ساز ہے، جو محرم راز حیات ہے۔ اس کی اپنی اصلی عظمت ہمارے سامنے روشن نہیں ہوگی، اس لیے الجھن کا ذکر بھی علامہ اقبال نے کیا ہے۔ تین شعر: ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہے مہو پروین۔ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، یا پھر وہ فرنگی معاشرت کو جو ہم مشرق والے بھی قبول کرتے ہیں، فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں۔ اس تمہیدی مبہم سا اشارے کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے فکر اقبال کی رہبری میں آگے بڑھتے ہیں۔ ان اشعار کی تشریح اپنے مقام پر آئے گی۔ پہلے ہم یہ دیکھتے چلے کہ اس تمدنی موضوع کو کیا کبھی ایک رخی منظر پر ہم قبول کر سکتے ہیں کہ عورت یا آزاد ہے یا غلام ہے، یا عورت ہے یا مرد کی برتری، یا سماج سازی میں مرد اور عورت اپنے پورے سماجی کردار کے ساتھ سماج کی صورت گری میں شامل ہوتے ہیں۔ عورت جو اس معمار تہذیب کے مقام و منصب کا موضوع مرد کے اختیار و اعتبار کے ساتھ ایسے چلتا ہے جیسے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایک آہٹ مرد کے وجود سے اور تو دوسری گونج عورت کے سبب دھڑکن بنتی ہے۔ یعنی مرد کی بنائی ہوئی دنیا میں جب جب عزت کا تعارف ہوگا، عورت کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ وہ در شفقت کی عزت ہے، قوم کی عزت ہے، اس کا کردار قوم کی بنیاد ہے، اس کے فیصلوں میں نسلوں کی تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ تین شعر اسی فضا میں: ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور،
کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی ہے۔ کتنے دونوں بات کو علامہ اقبال نے دونوں ڈسٹنس چیزوں کو چھیڑا ہے۔ نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد۔ جس قوم نے زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ یعنی تہذیب کو زوال و پامال ہونے کا ایک اشارہ علامہ اقبال نے دے دیا ہے۔ لیکن ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ کسی اجرت پہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے چلیں کہ اقبال جیسا اسلامی مفکر اس موضوع پر اپنے کس موقف پر اصرار کرتا ہے، اس کا موقف کون سا ہے۔ بہت رنگ بدلے سپہر برینے، خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے۔ تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے، یعنی مرد اور عورت میں تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے، وہ خلوت نشیں ہے یہ جلوت نشیں ہے۔ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی آشکارا نہیں۔ یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ سرسری طور پر جو موضوع کا مطالعہ کرتے ہیں خودی کی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس خودی کے نصاب سے عورت آزاد ہے۔ علامہ اقبال نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ یہ ناممکن ہے کہ تخلیق کائنات کا یہ جو دوئی ہے، یہ جو مرد اور عورت بن کے اکائی بنتے ہیں، اس کے لیے علامہ اقبال نے مخاطب ہی نہیں کیا۔ مکمل نصاب خودی عورت اور مرد کے لیے ہے، کیونکہ نہ عورت کو دیوار کے پیچھے دفن کر دینا اسلامی مقصد اور غایت ہے، نہ اسے بے پردگی کے بازار میں کھڑا کرنا انفارمیشن نہیں، یہ انٹیوشن کا ذریعہ ہے۔ کس وقار آفریں عورت کا ایمان، مرد کی غیرت کا آئینہ دار۔ جہاں عورت کی عفت سلامت ہے وہاں تمدن زندہ ہے۔ اس نگہبانی نسل کے روپ میں ماں کے آغوش میں ہی ملت کی خودی کی پہلی سانس ابھرتی ہے۔ اقبال کے نزدیک عورت فطرت کی تقدیس اور انسانیت کی تکمیل ہے۔ یعنی عورت اگر خودی کی پہچان لے، خود اپنی خودی کو پہچان لے، تو کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے، اور اس کے بغیر روح زندگی ناقص ہے۔ یہ نور درون خانہ اگر بیداد ہو جائے تو امت کی تقدیر جاگ اٹھے۔ عورت اقبال کے نزدیک نسلوں کی امین، دائمی حسن کا حوالہ، حیا اساس ایمان کا حوالہ، عشق کی تکریم اور تربیت تامہ کا مجموعہ ہے۔ یہ قوموں کی معمار ہے، تقدیر ساز ہے، روح تہذیب ہے۔ علامہ اقبال کی فارسی کتاب ارمغان حجاز یعنی حجاز کا تحفہ، اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ان کے کردار کی برگشتگی، ان کی کردار کا ہنگام کو وقار آفری بنانے والا ایک کردار ساز خاتون کا، جو ان کی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، کا حوالہ دے کر اقبال نے تو پوری نسائی دنیا کے سامنے اپنا دامن پسار کے آواز دی ہے، اور ایسے آواز لگائی ہے۔ اس کا پہلے میں آپ مجھے اجازت دے اشعار کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ اے عورت، پوری امت زندگی کے اندھیروں میں ڈوب چکی، غرق ہو چکی، اندھیرے چھا چکے ہیں۔ تو چلیا تاکہ ہماری شاموں کو صبح کی روشنی نصیب ہو۔ تو اپنی آواز کے زمزمے میں قرآنی پیغام کی آفاق گیر نغمگی سے اہل بصیرت کو آواز دے۔ اے کردار ساز عورت، تو نہیں جانتی کہ تیری آواز کا ہی سوز ہی تو تھا جس نے عمر کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ اس مفہوم کے بعد میں آپ کے سامنے وہی شعر فارسی کے پڑھ دوں۔ ز شام ماں برو آور سحر را، شام ہو گئی امت کی، سحر کی بشارت دے۔ ز شام آ برو ماں آور سحر را، بقرآن باز خاں اہل نظر را۔ اہل بصیرت کے آگے تیرے قرآن کے اشارے آئے۔ تمہیں دانی کے سوز خیرت تو نہیں جانتی کہ تیرے خیرت کے سوز نے دگرگوں کرت تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر بدل گئی تھی۔ یعنی یہ مربی انسانیت جب بیدار ہوتی ہے اور کسی صداقت مآب رنگ کے پیغام کی اپنی ذات کی شمولیت کے ساتھ ترسیل کرتی ہے تو دنیا کے ایوان لرز اٹھتے ہیں، جغرافیہ کی حدیں وسیع ہوتی ہے، کیونکہ اسلام اس سرچشمہ شفقت کو گھر بھی دیتا ہے، کردار سازی کا منصب بھی دیتا ہے، پردے کا مان دے کر اس کی پہچان بھی دیتا ہے، پھر ذمہ داری دے کر اس عزت کا اس عزت بھی دیتا ہے، سمان بھی دیتا ہے۔ عورت جب حدود الہی کے ساتھ ہنر دکھاتی ہے تو رزق میں بھی برکت آتی ہے اور معاشرے میں بھی
امن ہوتا ہے۔ اقبال کے ہاں اس پیکر وقار کا ایک سماجی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کی اخلاقی اساس ہے، امت کی روحانی ماں ہے، وہ تاریخ کی روح محرکہ کی علامت ہے۔ یہ زاویہ نظر ہمیں فکری توازن ہی تو عطا کرتا ہے، بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تہذیبوں کی یلغار میں، تعمیر میں زینت انسانیت کی شخصیت کس طرح تخلیقی توانائی کا سرچشمہ بنے اور سماج اور انسانیت کو نکھارے۔ انسانیت کے گھرانوں کے اس چراغ کے حالہ نور کو علامہ اقبال کی فکری کائنات میں نکھرنے کے لیے ضروری رکھا ہے اقبال نے کہ پہلے خود ہی کا نکھار ہو اس کا، جو مرد اور عورت کے لیے الگ الگ جولانگاہ ہے، شوق میں امکانات کی دنیا آباد کرتی ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ اس تصور کو ذہن میں رکھا جائے تاکہ عورت سب سے پہلے تو اپنے وقار، اپنی حرمت کی حفاظت کرے، پھر اپنی مسئولیت سے ذمہ داری کا شعور قبول کرے اور شعور بانٹے، پھر تخلیقی فعالیت کے نتیجے میں زندگی میں ایک نیا پن پیدا، آخرش تمام امور خیر کی نگہبانی کو اپنی ذات کی صلاحیتوں سے مانمن کر کے اس کو امکان بھر اپنی صلاحیتوں کو اپنے نام کرے۔ سب سے پہلے ذات کے، عورت کی نسائی ذات کے اس خلبند حصار کو دیکھتے ہیں جو حیا کی سرحدوں کی پاسبانی کرتا ہے، جہاں مغربی دنیا کے تمام تمدن حربے ناکام ہو گئے، پامال ہو گئے، گھرانے منڈیاں اور بازاروں کا رخ اختیار کرنے لگی۔ اقبال نے تصور جمال کو کل کائنات کی وسعتوں میں دیکھا، صرف عورت کے قد و کاٹ میں نہیں۔ اقبال نے حسن تصور کو، ایستھیٹک سینس کو تمام کائنات کی وسعتوں میں دیکھا اور ظاہری حسن کو زوال نصیب لکھا۔ میں آپ کے سامنے جو نقطہ رکھنے جا رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے تصور جمال کو، ایستھیٹک سینس کو صرف عورت کے قد و کاٹ میں نہیں دیکھا، کیونکہ جمال آفرین مالک کے دو جہاں پروردگار عالم ہے، اس نے کل کائنات کی وسعتوں میں جمال کو رکھ دیا ہے، اور وہ ظاہری حسن کو اقبال تو زوال نصیب کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک نظم کے 3 شعر جس کا عنوان ہی ہے حقیقت حسن۔ میں آہستہ آہستہ اقبال کے حسن تصور، حسن جمال، حسن نساء کے تصور کے قریب آ رہا ہوں۔ اقبال کی نظم کا عنوان ہے حقیقت حسن۔ میں اس کے صرف 3 شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا زوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ یعنی ظاہری حسن، ظاہری کا شکو جتنا بھی خیرہ کن ہو، جس کے دامن میں دائمی مہر عالم تاب نہیں رکھا گیا، جسمانی جمال فطرت کے اس قانون کے تابع جس میں تغیر مقدر ہے اور زوال ناگزیر، انسان کے لیے حقیقی بقا، دائمی حسن اس میں نہیں ہے جو چہرے پر دمکتا ہے۔ عمر کی گزرگاہ میں کسی پڑاؤ پر چند سال اور چند قدم یہ حسن ساتھ چلتا ہے، لیکن اس میں جو اس کے باطن سے پھوٹتا ہے، یعنی اقدار کا استحکام، کردار کی صلابت، اور وہ جو اعمال جو خیر کی بنیاد رکھ سکیں، نتیجہ خیز ہوں گے تو زندگی کی تعمیر اور مہمات میں ہم حصہ لے سکیں۔ اور ایسا حسن جو اخلاقی بلندی اور روحانی بالیدگی کو جنم دیتا ہے، نہ فقط فرد کی شخصیت کو معنویت عطا کرتا ہے بلکہ اس سے آدمگری، انسان سازی کا ہنر عطا کرتا ہے، اور یہی وہ حسن ہے جسے فنا کا ڈر نہیں ہے، جس کے جلووں میں دوام کی بشارت ہے، جو وقت کے تغیرات کے باوجود اپنی ضیاء کم نہیں کرتا، جس کے سبب گھر گھرانوں میں، فرد قوموں میں اور بھیڑ ایک سماج میں بدل جاتی ہے۔ ہر جاندار معاشرہ حیا فروغ اور عفت مآب ہوتا ہے، حیا کو اپنانے والا اور عفتوں کے ساتھ جینے والا ہو، کیونکہ عفت تو عورت کی روح کا وہ زیور ہے جو اسے فانی دنیا سے اٹھا کر بقا کے مقام سے جوڑ دیتا ہے، جو اس کے بدن کے جھل مل زیور سے زیادہ اس کو وقار جاویداں عطا کر۔ عورت ہی اپنے نور سے حیا کی چادر بنتی ہے، جس کے عفت کے دامن سے وہ تقدیس چھلکتی ہے جس کو زمانے کی ہوائیں چھو نہیں سکتی، گردآلود نہیں کر سکتی۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو عورت کو زمین سے اٹھا کر عرش والے سے اعزاز و اکرام عطا کرتا ہے، کیونکہ عورت فقط گھر کی ملکہ نہیں بلکہ ضمیر انسانی کی محافظ ہے۔ وہی نسلوں کو سکھاتی ہے کہ عزت سے جینا کسے کہتے ہیں اور عزت کمائی کیسے جاتی ہے، غیرت کسے کہتے ہیں
اور غیرت پہ قربان ہونا کسے کہتے ہیں؟ یعنی عورت کی عفت اس کے وجود کی حفاظت نہیں بلکہ اس کے مقام کی بلندی ہے۔ گھر کا سکون جس کے حسن اخلاق سے اعزاز پاتا ہے تو معاشرے کا سکون اس وقار نسواں، پاکیزگی اور خاندانی کو ایک روحانی وقار عطا کرتا ہے۔ دیکھیے انگریزی کا ایک قول ہے "A modest woman governs the world without commanding it"، یعنی پاکیزہ عورت حکم نہیں دیتی لیکن پھر بھی دلوں پر راج کرتی۔ یہ سرمایہ رحمت گھر میں ہے تو محبت ہے، اور میدان عمل میں ہے تو عزیمت کا بیان۔ آپ کسی قومی تاریخ کو بزدل عورتوں کی نسلوں کی تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ میدان عمل میں تو مہم جو آئیں گے، مہمات پسند آئیں گے، لیکن وہ کسی ماں بہن بیٹی کے آنچل میں غیرت کا، حمیت کا اور عزم کا سبق لے کر آ چکے ہوں گے۔ اس لیے عورت کے اس مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت حیا کا وہ تاج ہے جس کو زمانے کی آندھیاں گرا نہیں سکتی۔ حیا کی وہ خوشبو ہے جہاں مہک قیام کرتی ہے، جہاں وحشتوں کے بجائے اپنے وقار کے تحفظ میں وہ حیا اپنی شناخت بناتی ہے، جہاں اس کا جلال عصمت کی نگاہ کو پاک رکھتا ہے، وہاں اس کا دل اور اس کا قبیلہ خود بخود مضبوط ہو۔ جہاں عورت کا دل مضبوط ہوا وہاں اس کا گھر گھرانہ اور قبیلہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر جو مرکزی طور پر اسی موضوع کے قریب ہے: حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ اس لیے علامہ اقبال انسانی عظمتوں کو، اب آئیے ایک دوسرے موضوع کی طرف، جلوت یا بازار سے زیادہ کارگاہ خلوت میں تلاش کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ بازاروں کی دنیا، یہ تنہائی کی دنیا، ایک ذرا ایک علمی موضوع ہے لیکن میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اقبال کی نگاہ میں خلوت انسان کے لیے محض تنہائی نہیں ہے بلکہ باطن کی بازیافت ہے، روح کی تہذیب کا وہ مقام ہے جہاں منڈی کے شور اور جلوت کی ہوس دنیا کی سطح معیاروں سے بلند ہو کر اپنے اندر اصلی حسن سے آشنا ہوتی ہے۔ جہاں انسان خلوت کی نعمت پاتا ہے تو بازاروں کے ہنگام اس کے دل کے آئینوں میں غیر ضروری عکس نہیں ابھرتے۔ وہ نگاہ جو ہجوم سے پراگندہ ہو جاتی ہے یا صفائے باطن کا اہتمام کرتی ہے۔ یعنی جلوت و خلوت کا فرق میں آپ کے اقبال کے ایک فکری پڑاؤ کے قریب لے کے جا رہا ہوں کہ اقبال خلوتوں کو مرکزیت دیتے ہیں، بلکہ اقبال کے شعر میں جس کا مفہوم سادہ سے یہ ہے کہ ندی کے پہلو میں لگی شاخ بھی اس پاکیزہ تنہائی کے سبب سے نکھر جاتی ہے کیونکہ وہ بازار و منڈیوں سے دور ہے۔ شعر دیکھیں اور اس کا اقبال کا جمالیاتی ادبی رنگ دیکھیں: صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ دوسرا شعر: راہ محبت میں ہے کون کس کا رفیق، ساتھ میری رہ گئی ایک میری یہ آرزو۔ یعنی جو بات دل کو جلوت میں مقدر کرتی ہے یہاں جلا اور تنہائی میں روشنی سے لبریز ہو جاتی ہے۔ اقبال کے اشعار اسی حقیقت کو کھولتے ہیں کہ جلوت کی بے اعتدالی نگاہ کے حدود کو توڑ دیتی ہے، یعنی بازاروں کے ہنگام نگاہ کی پاکیزگی کو توڑ دیتی ہے اور فکر کو منتشر کر دیتی ہے، جبکہ خلوت وہ صدف ہے جس کے بغیر کوئی قطرے نیسا گوہر نہیں بن سکتا۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ آج کا انسان نہ دیر میں خلوت پا سکتا ہے نہ حرم میں۔ ہر جگہ نظروں کا ہجوم ہے، ہر جگہ بے قابو نگاہیں ہیں، ہر سمت خواہشوں کا شور ہے۔ اس کے باوجود خلوت و واحد مقام ہے جہاں خودی خودگیر بنتی ہے، خود شناس ہوتی ہے اور صاحب وقار بناتی ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں اقبال اپنے وجود کے اصلی حسن، اقدار کی گہرائی اور روحانی سیرت کے استغنا سے سرفراز ہونے کا منصب کہتے ہیں۔ آئیے اسی کیفیت میں علامہ اقبال کی ضرب کلیم سے ایک نظم کے 3-4 شعر پڑھتے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہی ہے خلوت۔ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگہ آئینہ دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر انہی حدوں سے۔ دیکھیے کیسے دھماکوں مضامین اشعار کے در و بست میں پیوستہ ہیں۔ بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگند و ابتر، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ آخری شعر جو میں نے منتخب کیا: خلوت میں خودی ہوتی ہے خود گیر وہ لیکن، خلوت میں خودی ہوتی ہے خود گیر وہ لیکن،
خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر. میں اسے نگاہ بے قابو سمجھتا ہوں، خصوصاً جہاں پہ دنیا کے بازار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد کو غض بصر کا حکم دیتا ہے، اس کو اگر میں کسی ادبی پیرائے میں آپ کے سامنے رکھوں تو نگاہ بے قابو خلل انداز نگاہ سمجھتا ہوں، جو سکون جاں اور جہان کے لیے خلل انداز ہوتی ہے، جہاں نظر بازی کا چسکا چاٹ بن جاتا ہے، بے قابو طبیعتیں ہر زخم پر بھی بنانے لگتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بھری محفلوں میں بھی نظر باز لوگ ذہنی طور پر خود کو تنہا اور ایسے تاریک غار میں محسوس کرتے ہیں، بڑی بے نیازی سے ٹکر ٹکر گھورے ہوئے، بلکہ نظریں گاڑے ہوئے دیدہ دلیری کر، اور دیدہ دلیری پر دیکھنے والی نگاہ ہر مہذب ذہن حیران ہو جاتا ہے کہ دھڑلے سے کی جانے والی حماقت کا جواز کیا ہے. یقینی بات ہے کہ عورت نشان نظر ہے. اسی فضاؤں میں آپ کے سامنے یہ اعتراض میں رجسٹر کروانا چاہتا ہوں کہ غالباً اس روش پر چلنے والے، یعنی نگاہ بے قابو کو اپنا کر چلنے والے، اس روش پر چلنے والوں کے اندر ایک جو طاقت ہوتی ہے نفس لوامہ کی، وہ کچل کچل کر ادمرا ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوران دیدہ دلیری کوئی احتجاج ان کی دل کی بستی سے نہیں ابھرتا، بلکہ حل من مزید کی جہنم سوز تمنا اور تونس جاگتی ہے، محسوس کرتی ہے. یہ نظر و نیاز کی وحشی تمنائیں ہر بند توڑ دیتی ہے، ہر سرحد پھلانگ دیتی ہے. یہ ببصیرت آنکھوں سے میزائل داغتے ہیں، جس سے ستر و حجاب کی آخری چوکی بھی پہلے ہی مرحلے میں حل ہو جاتی ہے. اور یہ بد نظر لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ صنف مخالف کون ہے، کیا وہ بزرگی کی عمر میں ہے، کیا وہ رشتوں کے بارودی دہانوں پر ہے، یا پرہیزگاری میں وہ اپنی ذات کو اللہ کے رنگ میں رکھ کر اللہ کے حالہ نور میں اس کی شبیں اور صبحیں ہوتی ہیں. لیکن یار لوگ شوق نظارگی میں کچھ ایسے ہی مساوات کے قائل ہوتی ہیں جہاں بھلے برے سب ان کی نظر کرم کی زد میں رہے. بد نگاہی ایسے شدید نفسیاتی شکنجوں میں کسی رہتی ہے جس کو ان کا ذہنی خلجان، قلبی اضطراب، پر ہنگام تنفس، غیر متوازن گردش خون سے ان کی شخصیت کے داخلی خیر پسند عناصر روم کر ہوسناکی کا رجحان بڑھا دیتے. اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا سہارا ہمیں ایک مضبوط سہارا نظر آتا ہے. ہائے اس صداقت سے کس کو انکار ہوگا جب کہا گیا کہ بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے. بلکہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر، حج کے ہنگام میں جہاں بے پردگی ہو ہی جاتی ہے، حضرت فضل بن ایاز عنہما کی نگاہ کسی انجان عورت کے چہرے پر بلا ارادہ ٹھہر گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفع شفقت سے ان کے چہرے کو 2 بار دوسری جانب کر دیا. آج نبی کی تعلیمات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ نگاہوں کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، ورنہ قرآن کا یہ موضوع غض بصر کو رواج دیتے ہوئے ایک رکاوٹ بن جائے گا. بلکہ نبی آخر زماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی جائے کہ نگاہوں پر قابو پا کر یا چہرے کو دوسری سمت پھیر کر. پتہ ہے ہمیں یہ نیچی نگاہیں کا ادنا ترین تحفہ کیا ہوتا ہے؟ عزائم کو رفت ملتی ہے اور سکون دل نصیب ہوتا ہے، زندگی قابو میں آ جاتی ہے صرف ایک نگاہ بے قابو پر پانے سے. آئیے 2 اور شعر اسی موضوع پر فکر اقبال کی رہگزر پر چلتے ہیں، جو اقبال فنکاروں کو پامال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اہل فن کو. شعر سنیے: چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند. میں اس کی تمہید میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کہ ادب کا تمام سرمایہ کن موضوعات پہ صرف ہوتا ہے. شعر سنیے اقبال کے: چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. میں یہاں پر ہند نہیں بلکہ پورے مشرق و مغرب کی جمالیاتی روایات کے اکثر فنکاروں کے اس کائنات کے بے پایا حسن، یعنی شجر میں، حجر میں، منظروں میں اور تمام تخلیقات رب میں، اس کی ہمگیر معنویت میں، اس کی روحانی تنوع میں یہ فنکار نہیں دیکھتے. انہوں نے فطرت کے کھلتے ہوئے اسرار، زندگی کے کائنات کے آہنگ اور اس کے وجود سے وسیع تر کرتا ہوا حسن اور ان کے اپنے تمام تخلیقی سرمایہ کو نہیں دیکھتے. عورت کے ایک محدود محور پر اپنا تمام علمی و فکری سرمایہ وقف کر دیتے. یوں وہ حسن مطلق کے ہزاروں رنگوں سے خود بے خبر رکھتے ہیں، زمانے کو بے خبر رکھتے ہیں.
اور ان کا فن کا دائرہ جس آفاق و انفس کے زمزمے سنانے پر معمور تھا، ایک تصور کے فریم میرے میں بھائی، گھٹ کر رہ جاتا ہے، ایک ایسی جمالیاتی رنگی کے اسیر ہو جاتے ہیں کہ جس میں ان کی تخلیق میں گہرائی کم ہوتی ہے اور موضوع میں تنگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کائنات کے بے شمار جلوے ان کی نگاہوں سے اوجھل رہے اور انسانیت کو اپنے فن کے سہارے اوجھل رکھا، اور وجود کے لاتعداد پہلو ان کے شعور تک پہنچ نہیں سکے۔ اب آئیے ہم اس منصب کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو تربیت، تزکیہ، تطہیر کا ہے، جو اپنے وقت کے نبیوں نے عورت کو معاون رشد و ہدایت قرار دیا، انبیاء نے قرار دیا۔ اس طرح اقبال کے اشعار کے فکری فضاؤں میں جو تربیت کی مہمات کے اشارے ملتے ہیں۔ عورت کی شخصیت وہ آئینہ ہے جس میں انسانی تہذیب اپنا روشن چہرہ دیکھ لیتی ہے، وہ لمحے موجود میں رہ کر مستقبل شناس ہو رہتی ہے، وہ آنے والے لمحات کو سوچ لیتی ہے اور بتا سکتی ہے، جس کے حسن نظر کا آئینہ اور اس کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے جب مرد توڑ دیتا ہے، شر مٹ جاتی ہے، اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، وہ جہاں قدم رکھتی ہے وہاں تربیت کے پھول کھلتے ہیں۔ عورت کے تشخص میں اس کے حسن میں نہیں بلکہ اس کے فیصلوں کی پاکیزگی میں اس کا حسن ہوتا ہے۔ وہاں روشنی ہو تو آئندہ نسلیں روشنیوں میں نہیں بھٹک۔ عربی زبان کا ایک قول ہے کہ ام واحدہ خیر من الف معلم، ایک ماں ہزار استادوں سے بہتر ہو، ایک ماں ہزار استادوں سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خاموشی میں ہی وہ حکمت ہوتی ہے جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہو تو نسلیں روشنی میں سفر کرتی ہیں، جس کی روشنی سے معاشرے کی سمت متعین ہوتی ہے، جو کبھی فیصلے برآور ہونے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جیسے کوئی فصل اگر برآور ہو تو اس کے لیے زمین کا اچھا ہونا، کسان کا باشعور ہونا، موسموں کا شعور ہونا، یہ تمام چیزوں پر انحصار کرتا ہے۔ ورنہ اگر زمین کے خراب ہونے پر کسان، موسم اور بیج پر ہم الزام نہیں دے سکتے، اس لیے سے تربیت اور تربیت کا الزام ہم عورت پہ نہیں دے سکتے۔ اقبال نے اسی موضوع کو کسی اور رنگ سے باندھا ہے: نہ ہو طبیعت جن کے قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، نہ ہو طبیعت جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں، عکس سروے کنارے جو کا۔ یعنی آبجو کے کنارے رہنے والا ضروری نہیں ہے تازگی اور زندگی سے اپنی زندگی کو ٹھیک کرے، طبیعت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک انگریزی کا قول ہے کہ then gentleness of a woman is the strongest form of the strength، یعنی اس کی شخصیت میں جو نرمی ہوتی ہے وہ اصل حکمت کی پختگی کا سبب ہوتی ہے، وہ کمزوری نہیں ہوتی۔ وہ ایک، اگر کاش کے مردانی معاشرہ اور تمام انسانی معاشرہ اس کو سمجھ لے کہ وہ ایک لمحے میں سمجھ جاتی ہے جو مردوں کو تجربوں میں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے بنیادی طور پر، اور اس کا قلبی شعور اس کو محسوس کرتا ہے، اس کا وجدان دیکھ لیتا ہے، وہ اپنے شعور سے نسلوں کو اوپر اٹھاتی ہے اور اپنی غلطیوں سے انہیں نیچے بھی گرا دیتی ہے۔ عورت اگر تربیت کے منصب پر، ممتا کے منصب پر فائز نہیں ہے تو نسلوں کی بربادی کا سامان ہے۔ اگر اس میں شعور کی قلت پائی گئی، اس لیے اس کی حکمت قیمتی ہوتی ہے، اس کی شخصیت انسانیت کی تربیت کا آغاز ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت بھی دی، ذمہ داریوں کو عبادت کا منصب دیا، عورت کی ذمہ داریوں کو عبادت کا مقام دیا۔ تربیت عورت کا ہنر نہیں ہے، یہ ایک الہی امانت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ممتا کی صفت عورت کی ذات میں ودیت جو نسلوں کے روح میں اترتی ہے۔ یعنی عورت کے ہاتھوں میں اللہ نے تعمیر نسل آدم رکھ، اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں مستقبل کی تہذیب کا نقشہ ہوتا ہے، وہی انسانی جمالیات کا آہنگ ہے۔ اگر عورت کی تعلیم جو ہے تہذیب کی تعلیم ہے، تمدن کا عرفان ہے، دانا عورت وہ ہے جو محبت کے اصولوں اور محبت، علامہ اقبال کے معروف 3 شعر میں آپ کے سامنے رکھ کے اسی فضا کو آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ہے سریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کر سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنوں۔ یعنی ایک ایسے خزینے کا موتی ہے جس میں نیلم پکھراج، یاقوت و زمرد بھی جیسے ہوتے ہیں، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنوں۔ آخری شعر بڑا کلیدی، عالمی ادبیات میں اتنا بڑا شعر آپ کو نہیں ملے گا عورت کی عظمت کے بارے میں۔
मकालिमात फलातू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरार अफलात। इकबाल ने मगरबी तहजीब की इस बेहयाई और अखलाकी अनारकी पर बड़ी शिद्दत से एहतजाज की लय को बुलंद किया है, जिसने औरत की अजमत को मजरूह करके उसे माशरती इन्हिदाम की एक अलामत और पैकर में बदल दिया। यानी उनके नज़दीक इकबाल ने तमद्दुन के नाम पर एक ऐसी माशरत गरी को जन्म दिया जहां औरत अपनी इंसानी हुर्मत, अपनी तकदीस और अपने खानदानी वक़ार और कबीलों की रख रखाव से महरूम हो गई, जिसके सबब मर्द भी बेसमती का शिकार हुआ। न खानदान बचा, न जिम्मेदारी का शऊर रहा, न नस्लों की हिफाजत रही। आज हम जितने मसाइल देखते हैं, इस एक बादशाह को, एक रानी को कनीज बनाने की सजा मिल रही है। इकबाल का तंज अपने उरूज पर नजर आता है जब वो हकीम यूरोप से सवाल करते हैं कि जिस कौम ने हिंदो यूनान की दानिश का दीवाना बना रखा था, दो ही तो दानिश कदे थे, ये हिंदुस्तान का निगार खाना और एक यूनान का सनम कदा, क्या वही तहजीब अपनी कामयाबी का म्यार अपने माशरत को बना सकती है जहां पे मर्द बेकार और जन तही आगोश है? इकबाल की एक नज्म के दो शेर, उसका उन्वान है एक सवाल। देखिए, मैं यही चाहता हूं कि इकबाल के मुताले में कोई जल्दबाजी में हुर्रियत फ़िक्र और ग़ुलामी फ़िक्र का कोई जल्दी से फैसला न करें, बल्कि उस तवाज़ुन के वक़ार को हम लेके चलें। नज़म का उन्वान है एक सवाल। कोई पूछे हकीम यूरोप से, यानी दानाओं, यूरोप के दानाओं से पूछे, कोई पूछे हकीम यूरोप से, हिंदो यूना है किसके हल्का बगोश, क्या यही है माशरत का कमाल, मर्द बेकार और जन तही आगोश। ये सवाल महज तनकीद नहीं है अल्लामा इकबाल की, बल्कि एक तहजीबी चश्म कुशाल लम्हा है। इकबाल की नज़र में वो तमद्दुन जो औरत से उसका वक़ार छीन ले, मर्द से उसकी जिम्मेदारी छीन ले और ख़ानदान के इदारे को खोखला कर दे, हाँ वो कितना ही ख़ानदान तरक्की याफ्ता हो, साहिब सरवत हो, दौलतमंद हो, ओहदों और डिग्रियों से माला माल हो, लदा हो, दर हकीकत इंसानी रूह एक शिकस्त का ऐलान कर देती है कि जिसमें माशरत का कमाल नहीं होता। और इकबाल किसी फैसले के बगैर एक सवाल के नतीजे में एक सवाल को शेर का आहंग देते हैं। शेर सुनिए, चार शेर अल्लामा इकबाल के। इस बहस का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, मौजू की संगीनी इकबाल के अधूरे जवाबों से भी मिलती है, ताकि हम ये देखें कि हम कैसे शोलों से खेल रहे हैं। इस बहस का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, गो खूब समझता हूं ये जहर है वो कंद, क्या फायदा कुछ कह के बनूं और भी मातूब, पहले ही खफा मुझसे है तहजीब के फर्जंद, इस रास को औरत की बसीरत ही करे फाश। अल्लामा इकबाल मानमिन करते हैं कि ये फैसले की क़ुव्वत औरत के हाथ में दी जाए, इस रास को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर है माजूर है मर्दान खिरदमंद, क्या चीज है आराइश वो कीमत में ज्यादा, आज़ादी ये निस्वां का जमर्रुद का गलूबंद। लेकिन इकबाल ने इसी बात को कहीं ज़रीफ़ाना उसलूब में मिजाह के रंग में कहा। देखिए हज़रात, मिजाह किसे कहते हैं? जो अपने दर्द को की कराह को मुस्कुराहट बनाने का फ़न होता है। तीन शेर देखिए। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रविश मगरबी है मद्दे नज़र, वज़ मशरिक़ को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। इकबाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिक्र से जवाब भी देते हैं, हम कोई उजरत में कोई नतीजा कायम न करें। अब एक अहम मरकजी मौजू पर इकबाल औरत को मनसब अमूमत यानी माँ का मकाम देते हैं और अपने अशार को जगह जगह माँ के कदमों में अपने वजूद को बिछा देते हैं। नज्म वालदा मरहुमा के दो शेर, तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, यानी पूरा फलसफा इकबाल ने माँ की तरबियत और हुस्न नज़र के नाम किया कि तरबियत से तेरी मैं अंजम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाए इज्जत हुआ, जिंदगी की ओजगाहों से उतर आते हैं हम, सोहबत मादर में तिफले सादा रह जाते हैं हम। इसी कैफियत को एक नज़म अहद तिफली का एक शेर देखिए, थे दयारे नौ ज़मीन व आसमां मेरे लिए, यानी नौ आसमान और ज़मीन की वसतें मेरी मुंतज़िर थी, वसत आगोश मादर एक जहां मेरे लिए,
کیسا کلچر اقبال بنانا چاہتے ہیں ماں کے حوالے سے۔ بلکہ اسی موضوع پر دعائے التجائے مسافر میں ایک شعر ایسے اقبال نے لکھا جیسا کہ ماں باپ کے قدموں میں سر بچھانے کے لیے میں سفر ملتوی کر کے آنے والا ہوں۔ شعر دیکھیے، ایک شعر: پھر آ رکھوں قدم پھر آ رکھوں قدم مادر و پدر پر جبیں، کیا جنہوں نے محبت کا رازداں مجھ کو، پورے علوم کے اسرار جنہوں نے سکھائے ماں باپ نے سکھائے، وہی ماں جو سادہ لو دیہی دانش میں کی کمال رکھتی تھی۔ اقبال نے اپنی ایک نظم ماں کا خواب، یہ اتنی بڑی نظم ہے، بظاہر لفظوں کی سادگی میں ہم اس کی اتھا گہرائیوں کو نہیں دیکھتے۔ میں صرف دو شعر اس کے سامنے رکھوں گا جس میں اقبال نے اپنی ماں کی ممتا، تڑپ، الفت، غرض ہر طرح کے جذبوں سے اس نظم کو سجایا ہے۔ دو شعر دیکھیے۔ ماں کہتی ہے: میں سوئی ایک شب تو دیکھا یہ خواب، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، میں یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ علم نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بدگمان اگر کوئی ذات ہے تو چھوٹے بچے کی ماں ہوتی ہے۔ پہلو کے کمرے سے اگر چیخنے کی ہلکی سی آواز آئی تو ماں کی چھاتی میں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں میرا بچہ گر نہ گیا ہو۔ تو ماں ہمیشہ اسی دہشت و صدمے کے نتیجے میں تو پالتی ہے اپنی ذات کو بھلا کر۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ ماں ایک ایسی دعا میں ڈھلا ہوا آنسو ہے جو اس آنسو کے نتیجے میں انقلاب ہوتا ہے سماج کا۔ ماں کا دل وہ مقام ہے جہاں محبت عبادت بن جاتی ہے اور دعا تقدیر کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ یعنی ماں کی زبان وہ پہلی آیت ربانی ہوتی ہے جو بچے کی تقدیر لکھتی ہے۔ ماں کی زبان سے وہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے ماں کا۔ یعنی ماں جب محبت سکھاتی ہے تو اس کی نصیحت تاریخ کا دل، تاریخ کا صفحہ اور تاریخ کا باب بن جاتا ہے۔ یہ ماں ہے۔ ہم سمجھتے نہیں کہ گھر کی چار دیواروں میں وہ کیسے زمانہ ساز و شخصیت ساز مہم اور آدم غریب کے منصب پر فامور ہے۔ ماں کا مقام کسی معاشرے نے، کسی مرد نے نہیں دیا، حسن فطرت نے منصب دیا ہے۔ کائنات کو بنانے والے پروردگار نے اس کو وہ اعزاز دیا ہے، اور فطرت کے فیصلے ابدی ہوتے ہیں جس پر نسل انسانی کا پورا وقار قائم ہوتا ہے۔ ایک انگریزی مسئلہ ہے کہ the honor of the society is measured by the honor is given to a woman، یعنی معاشرے کی عزت عورت کی عزت سے پہچانی جاتی ہے، اور وہ کہیں بھی کھڑی، ہائے کیا اچھی بات ہے کہ وہ کہیں بھی کھڑی ہو ماں اپنے قدموں میں جنت سمیٹ لاتی ہے۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ اب علامہ اقبال نے عورت کو ایک اقدامی حمیت دی ہے۔ اب دیکھیے مردانہ کردار کی طرف میں آ رہا ہوں، ایک اقدام آفنس کی طرف علامہ اقبال لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو حمیت کا پیکر، غیرت کا کردار بنانے چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے ناموں سے جان کی حفاظت۔ علامہ اقبال کی ایک نظم جاوید نامے میں قصر شرف النساء کے اشعار، جو ہے شہر لاہور کی ایک گورنر کی بیٹی تھی، علامہ اقبال نے اس نظم کو، لاہور کو سارے ادب عالیہ میں ایک مقام دیا، جس نے اس خاتون نے اپنی ساری زندگی اپنی جان کے تحفظ کے لیے اپنے پہلو میں دو دھاری تلوار رکھتی تھی اور وقت فرصت میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ایک تلوار و قرآن اس کی پہچان بن چکی تھی۔ اس نے ان دو قرآن کو حرز جاں بنا لیا۔ اتفاق سے موت کا وقت آیا اور اس نے اپنی ماں سے وصیت کی: ماں، مرنے کے بعد جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، کس روپ رنگ میں میں اپنی روح کو دیکھوں، لیکن زندگی تو میں نے دو چیزوں کے ساتھ گزاری ہے نا، ایک تلوار اور ایک قرآن، دونوں کو میرے ساتھ طے کہ قبر میں رکھ دینا۔ اس پاک دامن لاہور کی بیٹی کو علامہ اقبال نے ایوان ادب کے ایوانوں تک اور شرف و وقار سے متاثر کیا۔ علامہ اقبال نے فارسی نظم لکھی ہے، میں صرف چار شعر آپ کے سامنے اس کا رکھوں، ایک طویل نظم کے اس کا ترجمہ بھی ساتھ رکھوں۔ مومنان را تیغ با قرآن بس است، اہل ایمان کے لیے تلوار ہے اور قرآن کافی ہے۔ دیکھیے عورت کی زبان سے سیف کی بات ہو رہی ہے۔ مومنان را تیغ با قرآن بس است، تربت مارا ہمین سامان بس است، یعنی ہماری قبر کے لیے یہی ساز و سامان کافی ہے۔ یعنی قبر تک پہنچنے کے لیے تلوار کے مار کے، اور قبر کے بعد قرآن کا پیغام۔ عمرہا در زیر این زرین قباب، صدیوں تک اس سنہری گنبدوں کے نیچے ہم مدفون رہیں گے۔ بر مزارش بود و شمشیر و کتاب، اس کی قبر پر تلوار اور کتاب دونوں موجود رہے۔ مرقدش اندر جہان بے ثبات، اس کی قبر
اس ناپائیدار دنیا میں ہے اہل حق را داد پیغام حیات، اہل حق کو زندگی کا پیغام دے رہی ہے قبر کے سناٹے حیات آفرین۔ دیکھیے اقبال نے کیسے مضمون تراشا ہے حمیت و غیرت کا، اور یہی بات اقبال نے کئی مقام پر کہی ہے کہ اقبال نے رموز بے خودی میں پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے سیدہ فاطمہ طاہرہ کو رہنما کے طور پر، ہم کتنے عکس و آواز لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے کردار کو اپنی زندگی کا رہنما کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، مجھے ایک بات اکثر یاد آتی ہے کہ عورت کا موجودہ تصور میک اپ باکس کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ علامہ اقبال نے اور اسلامی شخصیات نے تلوار و سنان و خنجر و بھالا اور عزت نفس کے تحفظ کے حوالے سے کیا۔ اب آئیے، رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے سیدہ فاطمہ کو عالم انسانیت کے لیے رہنما کے طور پر پیش کیا تھا۔ میں اس کے بھی چند شعر آپ کے سامنے رکھوں، وہ بھی فارسی نظم ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، یعنی مریم کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ ان کی گود میں عیسیٰ کھیل گئے، لیکن ہائے حضرت فاطمہ کا دیکھیے، اسیہ نسبت، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، ان کی نسبت تو تین سبب ہیں۔ ایک بیٹی ہے اللہ کے رسول کے، علی کی زوجہ ہیں کرم اللہ وجہہ کے، اور مادر حسن حسین ہے۔ اب دیکھیے حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، نور چشم رحمت للعالمین۔ اب بات سوال یہ بنتا ہے، کیا نبی رحمت کسی ایک ایسی شخصیت کو پسند کرتے جو ایک عورت کے لیے معیاری نہ ہو، مکمل نہ ہو؟ ہائے ہائے، اتنی بڑی شخصیت حضرت فاطمہ کی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ اماموں کی ماں تھی کہ آن یک شم شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ میں اس کا ترجمہ رکھ دوں، وہ حرم کے مقدس آنگن کا چراغ اور روشنی و شمع تھی، اور امت محمدیہ کے وحدت و اجتماع کی محافظ۔ امت اگر جڑی ہے تو اسی مقناطیس کے ذرات بن کے جڑنا ہے۔ آخری شعر جو میں نے اس طویل نظم سے منتخب کیا، مازرے تسلیم را حاصل بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل ہے یہ بطول فاطمہ، مادران را اسوے کامل بطول، مادران ان کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کامل ہے، مکمل ترین کامل بطول نمونہ ہے۔ یہی بات کو علامہ اقبال اپنی بے چینیوں کو مختلف مقام پر کہتے ہیں۔ ایک اور نظم ہے جو رموز بے خودی میں ہے، جس کا عنوان ہے درمانہ یک بقائے نوع از عمومت است، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا عنوان ہے ٹائٹل کا، میں آپ کو اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اس معنی میں کہ نوع انسانی کی بقا، نسل کی پائیداری کا دار و مدار مادریت پر ہے، یعنی امومت پر ہے، ماں ہونے پر۔ یہ ایک طویل نظم ہے، میں آج کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ پھر ایک اور نظم ہے کہ پس سے باعث کردہ قوم شرق کتاب میں علامہ اقبال نے حکمت فرعونی کے حوالے سے کہا ہے کہ جو مغربی تمدن حیا باختہ تمدن ہے، وہ فرعون کی تمناؤں کا آفریدہ ہے۔ دیکھیے شعر، دیکھیے اس کے اندر عورت، مرد، نوجوان، حسن، زیور، سب کچھ آ رہا ہے۔ بے نصیب آمد ز اولاد غیور، اب جو نسل بن رہی ہے ان عورتوں کی گود میں، نیک اور غیرت مند اولاد سے ان کے دامن خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ جو حکمت فرعونی دے رہے ہیں۔ جاں بتن چون مردئی در خاک گور، ان کے بدن ایسے ہیں جیسے مردوں کے ماننگے چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور قبروں میں پڑے ہوئے خاک زدہ۔ از حیاء بیگانے پیرانے کن، اس نسل کے بوڑھے بھی بے حیا ہیں، اور بوڑھے بھی پیرانے کہن، بوڑھے لوگ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ نوجوان چون زنان مشغول تن، نوجوان عورتوں کی طرح صرف جسم کی خواہشات میں مصروف ہیں۔ در دل شان آرزوہا بے ثبات، ان کے دل میں تمنائیں بودا، کمزور، غیر مستحکم اور کمزور ہیں۔ اور مرد زائندہ از بطون امہات، اور ایسی مائیں مردہ بچے جن رہی ہیں، یعنی نظریاتی مردہ، تہذیب سے مردہ، حریت و حمیت و فکر و غیرت سے مردہ مائیں مردہ پیدا کرتی ہیں، نسل بے جان ہے۔ دخترن و بر زلف خود اسیر، اس قدر خوبصورت اور ایسا طنز ہے کہ ان کی بیٹیاں اپنے زلف گرہ گیر میں کی تعویلات میں الجھی ہیں، اپنے بننے سنورنے کو زندگی اور کائنات کا حاصل سمجھا ہے۔ آخری شعر کہ اس نظم کا جو میں نے منتخب کیا ہے، شوق و چشم و خود نما خردگیر، ان کی آنکھیں شوخ ہیں،
خود نمائی کرتی ہیں، ذہنی و اخلاقی طور پر چنندہ ہے، وہ شاطر ہیں، مکار ہے۔ پتہ چلا کہ آج کا ہمارا عکس و آواز کا میڈیا، سوشل میڈیا اور ہماری تمام چیزیں یہ اس کے جلووں کی نمائش سے اٹا پڑا ہے۔ لیکن اقبال، جیسا کہ میں نے کہا، قصر شرف النساء سے جو میں نے موضوع کو بدلا ہے کہ اقبال کا مرکزی کردار عورت کو اپنی قوم، ملت، اس کی حفاظت کے لیے ایک غیرت مند کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی، جو طرابلس کی جنگ میں قاضیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے۔ میں دو چار شعر اس کے پڑھ کے آگے بڑھوں۔ دیکھیے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے۔ ہم یہ موضوع کو غزہ پر بھی تصور کر سکتے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، حسن اظہار کا کمال دیکھیے۔ یہ کلی ابھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی ابھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسے چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ یعنی عالم اسلام کے دامن میں ایسی چنگاری بھی تھی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل بھی خوابیدہ ہیں۔ اقبال بڑا رجائی، آپٹیمسٹک، بڑا امید کا شاعر ہے۔ زمانہ جس رنگ میں رہو، امیدوں سے وابستہ اقبال کا کلام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کا ایک اہم ترین پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں اقبال امت کی بیٹیوں کو اپنی جان پر کھیلنے کی، میں اسی خیال کی توسیع کر رہا ہوں کہ ایک نظم ہے غلام قادر روہیلا، ایک افغانی سپہ سالار تھا جو اس کے باپ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے دلی پر حملہ کرتا ہے اور وہ مغل شہزادیوں کو حرم میں گھیر لیتا ہے اور شہزادیوں سے کہتا ہے کہ رقص کرو۔ شہزادیاں روتے ہوئے رقص کرتے ہیں، لیکن اس غلام قادر روہیلا کی حمیت و دینی غیرت جاگتی ہے، وہ تخت پر آنکھ بند کر لیٹتا ہے اور بازو رقص کی ذلت سے بچ جائے، آبرو کا وقار رہے۔ لیکن کوئی شاہزادی ہمت نہیں کرتی، نظم چلتی ہے اور آخری دو شعر تمام ہوتی ہے۔ غلام قادر کہتا ہے، یہ مقصد تھا میرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی، مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ جن گھرانوں کی بیٹیوں سے حمیت جاتی ہے، ان گھرانوں سے سلطنتیں بھی چھل جاتی ہیں۔ ایسی علمی فضاؤں کو بھول کر جو اقبال کی بنائی ہوئی فضائیں میں ہم عورت کو کن مہمات پہ لگائے ہوئے ہیں، اور عورت کن مہمات میں ہے، رسومات پہ ہے، توہمات پہ ہے، بدعقیدی کی جھڑبیریوں میں ہے، مرد کی انانیت چپ ہے، جہیز کی الغار پر ہے، شادی کے عجیب و غریب رسموں میں ہے، معاشرتی زلزلے پہم آ رہے ہیں۔ ہم اس موضوع پر عکس و آواز و میڈیا کے فلمیں دیکھتے ہیں، سسرال کے موضوعات ہمارے معاشرے کے اوسان خطا کر رہے ہیں۔ امت اپنی نظریاتی توسیع بھول چکی ہے، ہوسناکیوں سے امت پریشان ہے، جواب چاہتی ہے سسرالی موضوعات پر۔ ہمارے یہ موضوعات ہی نہیں تھے۔ بے حیائی ایک سماجی سرطان بن چکا ہے۔ عورت یا تو لطائف کا، جوکس کا، حماقتوں کا موضوع ہے، یا بے لگام آزادیوں کی علامت۔ ایسے میں اگر ہم ایک بار ادب شناس لوگ اور اقبال کو چاہنے والے لوگ اقبال کا معروضی مطالعہ کریں، تو میں آخری کلمہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ ہم دین رحمت کی پناہوں میں چلے آئیں گے۔ ہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی چاندنی ہم اپنے دامن میں سمیٹ کر سکیں گے، اور اپنے ہی اشعار کے پیکر میں اقبال ہمیں روپ دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں اور بقا کا تیقن دیتے ہیں۔ شکریہ۔